بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ باب نمبر 4 کی آخری حدیث ہوگی، اور وہ ہے حدیث نمبر 17۔ حدیث کے ساتھ اس کے کچھ اہم نکات اور محقق شیخ الدانی ابن منیر علی زہوی السلفی نے کچھ اپنی آراء پیش کی ہیں اس حدیث کے متعلق، جس میں انہوں نے اس کے فوائد بیان کیے ہیں اس حدیث کے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں گا۔ تو آئیے سند پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد متن، اور اس کی متن کے بعد متن کا ترجمہ۔ اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد، یہ راوی یہ صحابی ہیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم خیبر لأعطين هذه الراية غدا رجل يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يحثى، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، أو قال فأرسلوا إليه فأوتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن كأن كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اس کے متن کے ترجمے کی طرف۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، قال یوم خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، میں کل یہ جھنڈا ضرور پر ضرور دوں گا اس مرد کو جس کے ہاتھ پہ یا جس پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا یا فتح دے دے گا اس کے اوپر۔ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرائی۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی یا لوگوں نے صبح فرمائی، تو دن کے وقت یا صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب لوگ گئے، سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ کلہم یرجو ان یحتی، ہر شخص کی یہ امید تھی، یہ چاہت تھی کہ اس کو وہ جھنڈا دیا جائے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ وقالوا یا رسول اللہ یشتکی عینہ، یا رسول اللہ، انہوں نے لوگوں نے فرمایا یعنی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ انہیں چشم آشوب ہے، ان کو آنکھ میں یعنی اپنی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے یا درد کی شکایت ہے۔ قال فارسلوا الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو یا کسی کو بھیجو ان کی طرف، ان سب صحابہ کرام سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاوتي به، پس ان کو لایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ ودعا له، اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ فبرأ کأن لم یکن به وجع، بس مولا علی بن ابی طالب شفا یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، گویا کہ ان کو کبھی کوئی درد یا تکلیف تھی ہی نہیں، کوئی شکوہ تھا ہی نہیں۔
فأعطاه الراية، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا. فقال علی، وہاں پہ پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، مطلب استفہامیہ طور پہ، سوالیہ طور پر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے قتال کروں، لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہو جائے، یعنی مسلمان ہو جائے، اسلام لے آئے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ على رسلک حتی تنزل بساحتهم، مطلب آرام سے اور وقار سے جائیں یہاں تک کہ آپ ان کے صحن میں اتر جائیں. یا ساحہ کا ویسے عربی میں معنی یہ ہوتا ہے جسے آپ انگلش میں ایریا کہتے ہیں، رقبہ، کوئی زمین کا حصہ کسی بھی جگہ کے ساتھ، گھر کے ساتھ، مکان کے ساتھ، عمارت کے ساتھ کچھ ایریا ہو، یا جیسے کاشتکاری کا کوئی ایریا علاقہ جگہ ہوگی، کسی کا کوئی ملحق حصہ زمین کا، اسے جسے آپ انگلش میں آرام سے کہتے ہیں ایریا، یہ جی یہ فلانا ایریا، یہ فلانا ایریا ہے، یہ رقبہ جسے آپ اردو میں رقبہ بھی کہتے ہیں، یہ زمین کا اتنا رقبہ ہے، اتنا رقبہ ہے. یہ ساحہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کسی بھی زمین کا کوئی ایریا یا رقبہ. تو اب وہ ان کے ظاہری بات ہے، قلعہ تھا ان کا، خیبر کا قلعہ مشہور تھا، اس کے پاس کوئی حصہ تھا زمین کا، کوئی ایریا تھا، بس اس کے پاس پہنچ جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجویز فرمائی کہ آپ ان کے ایریے میں، ان کے رقبے میں پہنچ جائے، نازل ہو جائے. ثم ادعوهم الى الاسلام، یعنی اتنا قریب ہو کہ آپ ان کو دعوت دے سکیں، وہ آپ کو سن سکیں، پھر آپ ان کو اسلام کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تجویز فرمائی، وصیت فرمائی کہ علی ان کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے. ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر تم انہیں اسلام کی طرف دعوت دو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، اور انہیں خبر دو اس چیز کی جو ان پر واجب ہے اللہ کے حقوق میں سے، یا اللہ کے حق میں سے، یا فرائض میں سے، حقوق میں سے، جو حقوق اللہ ان پر واجب ہے اس کی انہیں خبر دیجیے. فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، بس اللہ کی قسم کہ ضرور بر ضرور، یعنی یقیناً یہ کہ اللہ تعالی تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو، ایک مرد کو اگر ہدایت دے دے، وہ اس سے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، وہ خیر ہے تمہارے لیے، بجائے کہ تمہارے لیے اس کی بنسبت کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ ہو. سرخ اونٹ، جیسا کہ میں آپ کو ایک پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک مثل ہے، عربوں کی مثال تھی، ضرب المثل تھی، جو کہ وہ اطلاق کرتے تھے، پیش کرتے تھے کسی چیز کی تعظیم بیان کرنے کے لیے. اور چونکہ حمر النعم، یہ سرخ اونٹ، یہ پسندیدہ اور محمود اور نایاب اونٹ ہیں عربوں میں، قیمتی اونٹ ہے، اس وجہ سے اس کی مثال دی جاتی تھی، اور آج بھی دی جاتی ہے یقینا، کہ اس کی عظمت اور شہامت بیان کرنے کے لیے. اس حدیث کے متعلق جو محقق نے کچھ آراء دی ہیں، پہلے تو میں اس کی آپ کو صحت بیان کر دوں. یہ حدیث نمبر 17 ہے، جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حدیث نمبر 17، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں، اور اسے امام بخاری نے اپنی الجامع صحیح اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے روایت کی ہے. اور اس کو امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 2914، صحیح اخراج البخاری، رقم الحدیث الفان و تسعمیات و اسلام و اربعون، 2942 نمبر حدیث ہے. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 3661، 3661. امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو اپنی مستد پہ روایت کی ہے، جلد نمبر 5، صفحہ یہ حدیث 333. اور فضائل صحابہ میں حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 1037، یا حدیث نمبر 1037. چونکہ محقق نے یہاں پہ تصریح نہیں کی کہ اس نے یہاں پہ یہ جو ترقیم کی ہے، یہاں پہ صفحے کی اگر وہ صاف صاد اور فا لکھ دیتا یا صاد لکھ دیتا تو اسے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس نے یہاں پہ کی نہیں، لہٰذا میرے لیے یہ بتانا ذرا مشکل ہے. حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم، حافظ ابو نعیم الاسفانی نے حلیت الاولیاء میں بھی جلد 1 صفحہ نمبر 62 یا حدیث نمبر 62 اس کو روایت کیا. امام باغوی نے شرح السنہ میں، امام طبرانی نے معجم کبیر جلد نمبر 6 اور غالباً حدیث نمبر 100 یا صفحہ نمبر 167 اور 5877.
इमाम बहकी ने दलाल नबूवत में भी इसको रवायत किया है, वगैरह वगैरह इला आखिर हदीस, आखिर तहकीक। मुहक्किक ने अपनी एक बात इसमें की है कि इसका एक जो है इब्ने शहाब अब्दुर्रहमान अज़्ज़ोरी से मिन तरीक, इसकी एक सनद और भी है, फ़राइद सिमतैन फ़ी फ़दाइल अल-मुर्तज़ा वल बतूल वल सिबतैन, इब्न अल-मुअय्यद अल-खुरासानी ने मिन तरीक याकूब बिन अब्दुर्रहमान अज़्ज़ोहरी से भी रिवायत की है। इसकी एक ये सनद भी बयान की है, और इस मुसन्निफ़ ने अपनी अपनी तहकीक में फ़राइद सिमतैन में। अच्छा, मुहक्किक अब शेख अद्दानी इब्न मुनीर आल ज़हाबी बड़ी प्यारी बात करता है, वो कहता है कुल्तु, मैं कहता हूँ, वफ़ी हाज़िल हदीस अल अज़ीम फ़वाइद अज़ीम मिन्हा, इस हदीस अज़ीम के अंदर बहुत से अज़ीम फ़वाइद है। सबसे पहली बात तो जो इस हदीस से हमें फ़ायदा हासिल होता है, जो इसमें हमें नुक्ता हासिल होता है, और जो इसमें हमें आप कह सकते हैं दक़ाइक़ और इल्मी निकात हासिल होते हैं। उनके उनको फ़वाइद भी आम तौर पे अरबी में कहा जाता है, जो किसी भी हदीस के कुछ फ़ायदे हों, उसके जो मज़मूनात हैं, उनमें से एक मज़मून ये भी है, और उसके फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि सबसे पहली चीज़ जो इस हदीस से हमें हासिल होती है फ़ायदा, वो ये कहता है कि अन्ना तअल्लुफ़ अल-कुफ़्फ़ार व दअवतहुम इलल इस्लाम औला मिन अल-मुबादरा इला क़त्लिहिम। मफ़हूम ये है कि कुफ़ार की दिलजोई करना, उनके साथ उल्फ़त के साथ पेश आना, और उनको इस्लाम की दावत देना, ये औला है, ये अदना और अक़रब है। इसकी यानी अहमियत पहले है, इसकी हुज्जियत, इसकी अहमियत और इसका हुक्म पहले है, ये अम्र पहले है, और अदना है, और इसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि दर्जा अव्वल है। औला का माना अक़रब और अदना का ही होता है, लेकिन औला इसमें माना लिया जाता है कि जब किसी चीज़ की तरजीह बयान करनी हो, कि ये ज़्यादा औला है, ये ज़्यादा अक़रब और अदना है, इस मकसद में और इस अमल में। मिनल मुबादरा इला क़त्ल, यानी उनको कत्ल, बजाय कि उनको कत्ल किया जाए, उन कत्ल की तरफ उन पेशकदमी की जाए, कत्ल की तरफ जल्दी की जाए, लपका जाए, यानी उनके साथ कुफार के साथ किताल करना, लड़ना, उनकी और उसकी तरफ इनिशिएटिव लेना और उस पर जल्दी करना और लपकना, उससे ज्यादा औला और अदना और अकरब जो चीज है, और ज्यादा अहम और ज्यादा अवलियत की जो हामिल चीज है, वो उन कुफार के साथ दिलजोई करना, उल्फत करना, उनकी और उनको इस्लाम की तरफ दावत देना, बजाय कि पहले आप फौरन ही शुरुआत के ताल के साथ कर दें, नहीं। दूसरा फायदा इस हदीस में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत दावत हम कि नबी अलैहिस्सलाम की जो इरादा होता था, जो उनकी ख्वाहिश होती थी, अव्वलीन तरजीह होती थी, वो दावत होती थी ये। हत्ता वहुव युक़ातिलु अहलल कुफ़्र, यहाँ हत्ता कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के साथ क़िताल भी कर रहे होते थे, लड़ भी रहे होते थे, तो पहली उनकी ख्वाहिश और उनका जो मकसद और मिशन था, वो ये था कि उनको दावत दी जाए। वहाज़ा मिन रहमतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की एक ख़ासियत है, जो लोगों पर आपकी एक रहमत है। और वैसे भी आप जानते हैं, कुरान मजीद में एक आयत भी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं आपको भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत वगैरह। दूसरा वो इसमें फरमाते हैं, तीसरा फायदा ये है कि फضल व अज़्म अज्र दाइया इल्लल्लाह, दाई जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले लोग हैं, दावत तबलीग करने वालों का जो अजर है, उसकी अजमत और फजीलत बहुत ज्यादा है। हैसु अन्नहा तादिलु हुम्रुन नअम, इस हैसियत और एतबार से कि ये बराबर है सुर्ख ऊँटों के, यानी अल इब्ल अल महमूदा, पसंदीदा तारीफ किए हुए ऊँट। वो कहते हैं हाज़ा मसल तुतलिकुल अरब इज़ा अरादत ताज़ीम शै, ये एक मसल है जो अरब इतलाक करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जब वो किसी चीज़ की ताज़ीम करने का इरादा करते हैं। मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ। चौथी बात वो करते हैं ना, जिहाद दावत मुकद्दम अला जिहाद सैफ, वो कहते हैं कि जिहाद दावत, यानी दावत और तबलीग का जो जिहाद है, वो मुकद्दम है, पहले है, और मतलब उस एक दूसरे अल्फाज में ऊपर है। मुकद्दम ऐसे किसी चीज को आगे पेश किया हो ना, पेश की हुई, उसको मुकद्दम कहते हैं, आगे किया हुआ, पेश किया हुआ। तो माना यहाँ पे अव्वलियत का है, और ये उसके ऊपर यानी उसके आगे है, वो क्या नहीं, यानी जिहाद दावत मुकद्दम आला जिहाद सैफ, यानी तलवार के साथ जिहाद पर, ये तो आप दूसरे अल्फाज में कि जिहाद बिल हर्ब, क्या है, ये तलवार के साथ जिहाद करने पर जो जिहाद दावत है, दावत और तबलीग का जिहाद है,
وہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنے پر مقدم ہے، یا اس کے اوپر ہے، یا اس اس کے آگے پیش ہے، یا اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ ایک اسلوب بیان ہے عربی کا، جب یہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس کی پرائیورٹی زیادہ ہے، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں یہ اس کی پرائیورٹی زیادہ ہے، اس کی اہمیت ترجیح زیادہ ہے. تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جملے کا یہ انداز اسلوب بیان کہ فلاں چیز فلاں پہ مقدم ہے، یعنی کہ اس کے آگے اور پیش ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت، ترجیح، پرائیورٹی، ویلیو زیادہ ہے. وہذا معلوم من سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولن ترجیح تو دعوت کو دی ہے، قتال کو تو نہیں دی. پانچواں فائدہ وہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اساس هذه الفوائد واسها فضیلت و مکانت امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ السلام، و شہادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ورسولہ یحبانہ وانہ یحبہم. وہ کہتے ہیں اس حدیث اور ان تمام حدیث کے جو فوائد ہیں، اس کی جو اساس اور ان کی جو بنیاد ہے اس حدیث کی، اور اس حدیث کے جتنے بھی فوائد ہیں اور جو ہمیں نکات، علمی نکات ملے ہیں، ثمرات ملے ہیں، اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ امیر المومنین، اور یعنی مومنین کے امیر کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو مکانت اور قدر و منزلت ہے وہ، اور امام المتقین، اور متقین کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ تمام جو فوائد اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو مکانت اور فضیلت ہے وہ اصل مقصد اور مراد ہے سے. اور اس پہ آگے فرماتے وہ شہادت النبی، اور اس میں اور یہ بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اس کا آپ کہیں گے خلاصہ، مغز، یا اس کا جو اساس ہے ان تمام فوائد کی، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مکانت اور منزلت اور فضیلت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے حق میں شہادت کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں جو سب سے اس کا کلائمیکس ہے، اس کا جو مرکزی خیال کہہ لیں، اس محقق نے جو بات کی ہے آخر میں، وہ کہتا ہے وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى النَّوَاسِبِ وَالْخَوَارِجِ الَّذِينَ كَفَّرُوهُ وَأَبْغَضُوهُ فَعَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُونَ. اس حدیث میں یا اس سے ملتی جلتی جتنی حدیث ہم نے اس باب میں پڑھ چکے ہیں، باب نمبر 4 میں جتنی بھی حدیث، اور جو اس باب میں حدیثیں اس موضوع پہ جتنی بھی آئی ہیں، وہ کہتا ہے اس حدیث میں ناصبیوں پر، نواسب کے اوپر رد ہے، اور خوارج پہ رد ہے جنہوں نے مولا علی ابن ابی طالب کی تکفیر کی، انہیں معاذ اللہ کافر کا، اور ان سے بغض رکھا. فعلیہم من اللہ ما یستحقون، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وہی ہے جس کے وہ حقدار ہیں. محقق نے یہاں پہ لعنت نہیں کی، لیکن بات وہ اشارتن کے نہایتن، قطع نظر یہ شخص سلفی ہے اور ان کو ہم شرق و غرب اپنے ایشیائی ممالک میں، یا حتیٰ کہ بلاد خلیجیہ اور بلاد عرب میں سلفیہ کو وہابی بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس قطع نظر کہ وہ شخص کس مکتب فکر کو زیادہ آ، اپنے انداز بیان میں اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ مولا ابن ابی طالب کو ناصبیوں نے، ان کی اور خوارج نے ان کی تکفیر کی اور بغض، مطلب ان سے بغض رکھا. خوارج نے تو تکفیر کر دی تھی، تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مولا علی ابن ابی طالب اور شیعان علی کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا کہ ان کو سب و شتم کیا جاتا تھا اور بغض تو تھا ہی تھا، لیکن باقی جو کام خوارج نے کیا وہ تو انہوں نے تکفیر تک چلے گئے. تو اس نے تاریخ کی تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی یہاں پہ اپنے اس خلاصے میں، اس حاشیے میں، اس حدیث کے متعلق شرح کرتے ہوئے اس نے اپنا تھوڑا تاریخی پس منظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس حدیث میں ان سب گروہوں کا، ان فرقوں کا اور طوائف کا رد ہے جو انہوں نے اپنے دور میں کیے، ان کی بغض میں یا ان کی مخالفت میں. آخر میں اس نے یہ کہا فلا علیہم من اللہ ما یستحقون، ان پر اللہ کی طرف سے وہی ہے جس کے وہ حقدار ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہاں پہ ہمارا باب نمبر 4 ختم ہوا.
انشاءاللہ ہم اگلا جو باب پڑھیں گے حدیث نمبر 18، اور اس کا باب نمبر ہے 5، ذکر و اختلاف الفاظ ناقلین بخبر ابی ہریرہ فی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہوئی ہے، لیکن اس میں محدثین نے، ناقلین نے اس خبر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ابو ہریرہ کی روایت سے، وہ اس میں بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اپنا باب نمبر 5 کی حدیث سے، حدیث نمبر 18 باب نمبر 5، یہاں سے اپنا درس شروع کریں گے۔ اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔